اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، آج میں نے ایک عجیب موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے تھمبنیل میں دیکھ لیا ہوگا۔ کیا اسلام میں عورت کا وجود ہے؟ اگر ہے تو آؤ اسے تلاش کریں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے یہ کیسا موضوع ہے، لیکن میرے سوچ کے مطابق یہ بہت اہم ہے اور پوری قوم کی اخلاقی بنیاد انہی باتوں پر قائم ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم میں سے تمہارے زوج کو پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو۔ دیکھیے، سکون حاصل کرنا اس میں صرف میاں بیوی والے تعلقات میں ہی سکون نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں، ایک بچہ جس دنیا میں آتا ہے، جسے ان احساسات کا علم نہیں ہوتا، لیکن اسے بھی سکون چاہیے ہوتا ہے، اور وہ سکون اسے کہاں سے ملتا ہے؟ ماں کی گود سے۔ جو سکون انسان کو ماں کی گود سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا، اور نہ کوئی اس کا نعم البدل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب ذرا وہ بڑا ہوتا ہے، چلنے پھرنے لگتا ہے، تو اس کا سکون بہن کی صورت میں اس کے پاس ہوتا ہے، وہ بہن سے سکون حاصل کرتا ہے۔ جب بڑا ہوا، بالغ ہوا، اس کی شادی ہو گئی، بیوی ہو گئی، بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے۔ پھر اولاد ہوئی، بچے ہوئے، ان سے جو سکون ملتا ہے اس کا بھی کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیا اسلام میں عورت کا وجود ہے؟ دیکھیے، جن سے مخالف کی حیثیت سے عورتوں کا وجود موجود ہے، لیکن اسلام نے اسے کچھ اس طرح سے تقسیم کر دیا ہے کہ اس میں سے عورت تو غائب ہو گئی، باقی کیا بچا؟ ماں بچی، بہن بچی، بیوی بچی، اور قریبی رشتے وہ بچے۔ عورت کا وجود ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ صرف ایک کمزور پہلو رہتا ہے جو کہ جس نے بعد میں بیوی کے روپ میں انسان کے لیے مددگار بننا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک لفظ موجود ہے، اسلامی بھائی اور اسلامی بہن۔ اس کے علاوہ اور کوئی لفظ ہمیں نہیں ملتا۔ اگر ہم صرف عورت کو تلاش کرنے لگیں گے تو اسلام میں وہ نہیں ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جتنی بھی پہلے امتیں تباہ ہوئیں وہ عورتوں کی وجہ سے ہوئیں۔ آپ عورتوں کے معاملے میں احتیاط کیجئے گا، یہ امت کو مخاطب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اب اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوئے کہ عورتوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان میں اچھا طریقہ، اچھا رویہ اختیار کیجیے گا، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان رشتوں کو، ماں کو، بیوی کو، بیٹی کو، ان سب کو ان رشتوں میں رہنے دیجئے، ان کو عورت نہ بنائیے گا، ان کو عورت نہ بننے دیجئے گا، کیونکہ جب عورت ہوگی تو اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی خامند، اس کا کوئی باپ، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ صرف اور صرف عورت ہوگی۔ جیسا کہ پچھلے دنوں میں بڑے جلوس نکالے گئے اور میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے گئے، یہ عورت ہے جو یہ نعرہ لگاتی ہے، میرا جسم میری مرضی۔
کوئی بہن، کوئی بیٹی اس قسم کا نعرہ نہیں لگاتی ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن کے لیے جان قربان کر دیتا ہے، اسی طرح ایک بیٹا اپنی ماں کی حفاظت کے لیے جان تک کی بازی لگا دیتا ہے۔ اسی طرح اور رشتوں کی مثالیں ہیں۔ مغرب میں عورت موجود ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، وہ صرف خود مختار اور اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے، اور اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس پر اپنی جانیں قربان کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے میں ہمارے بہن، بھائی، بیٹی ایسے رشتے ہیں جو کہ اپنی جان بھی ان پر قربان کی جا سکتی ہے۔ شاید آپ کو یہ بات کچھ تھوڑی سی الگ سی لگے، لیکن بات یہی ہے، اسلام میں رشتوں کی قدر ہے، اور رشتوں کی بقا کے لیے ہی اسلام نے بہت سارے قوانین دیے ہیں۔ اگرچہ آج کی مہذب دنیا ان قوانین کو زیادتی تصور کرتی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، معاشرے میں کچھ دیا جاتا ہے اور کچھ لیا جاتا ہے۔ یہ لین دین کا معاملہ انصاف کے اصولوں پر مبنی ہوتا ہے، اور اس کے دور رس نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو وہ اصول جو چند 100 سال پہلے جو ہے، یا تھوڑے دہائیوں پہلے موجود تھی، وہ آج نہیں ہے۔ اور وہی بات پہلے جو میں نے کی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، امت کو مخاطب کیا تھا، دیکھنا عورتوں کے بارے میں محتاط رہنا۔ جب ہم اپنے ان ابتدائی رشتوں کو، بہن بھائی، ماں بیٹی کے رشتوں کو قائم رکھیں گے، ان کا احترام کریں گے، اور اسی اسلامی سپرٹ کے تحت ان پر عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی مسلم معاشرے میں کوئی عورت موجود نہیں ہوگی، بلکہ یا تو وہ ماں ہوگی، یا بہن ہوگی، یا بیٹی ہوگی، یا بیوی ہوگی۔ معزز ناظرین، ہو سکتا ہے میری اس بات سے آپ کے اندر کچھ سوچنے کا رجحان پیدا ہو، اور جب آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا پورا ایمان ہے کہ آپ میری اس بات سے متفق ہوں گے کہ اگر ہم نے ماں، بیٹی، بہن کو عورت بنا دیا تو ہمارے معاشرے کا نظام تنزلی کا شکار ہو جائے گا، اور ہماری اخلاقی اقدار باقی نہیں بچے گی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، اور ہمیں زندگی میں اچھے طریقے سے اپنے نبی کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔